احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، بزرگان دین میں سے. بہت مدت تک مدینہ طیبہ جانے کی خواہش تھی، آرزو تھی، ہر مسلمان کو ہوتی ہے، وہ تو اللہ والے بزرگ تھے، ان کو تو کتنی ہوگی. لیکن سالہ سال کی خواہش کے بعد موقع ملا ایک دن حاضری کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے. تو وہاں بے ساختہ جا کر 2 شعر پڑھے. شعر کا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ، میں دور سے، جب میں آپ سے دور تھا تو میں اپنے روح کے ذریعے آپ کی خدمت میں سلام بھیجا کرتا تھا. اللہم صلی علی سیدنا، درود کے ذریعے سلام بھیجا کرتا تھا. لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع مجھے عطا فرمایا کہ میں خود آپ کے روضہ اقدس پر حاضر ہوں. فامدد یدیک لکی تحظی بہا شفتی، یا رسول اللہ اپنا دست مبارک بڑھائیے تاکہ میں آپ کے دست مبارک کو بوسہ دوں. یہ شعر پڑھے. تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا، اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس رہے. دیکھیے میرے بھائیوں، یہ ہیں اس امت مسلمہ کے وہ ناگ جنہوں نے اس قوم کو شرک کے انجیکشن دیے ہیں، اور یہ ہے وہ تبلیغی نصاب جس کو یہ تبلیغی جماعت والے لے کے گھومتے ہیں. رائے ونڈ والے پوری دنیا میں کہتے ہیں جماعت ہماری پھیل گئی. فوج میں بھی یہ کتاب پڑھی جاتی ہے، ایئر فورس میں یہ کتاب پڑھی جاتی ہے، نیوی میں یہ کتاب پڑھی جاتی ہے، اور ہر جگہ یہ مشرکانہ عقیدہ پھیلاتے ہیں. دیکھیے تقی عثمانی، یہ جو چیف جسٹس رہے ہیں اور دیوبندیوں کے چوٹی کے علماء میں سے ہیں، یہ اس شرک اور کفر کو اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں، کس طرح یعنی عزت اور احترام کے ساتھ کہ جہمی نے یہ کیا اور نبی علیہ السلام کا قبر سے ہاتھ نکلا، اندازہ لگائیے. تو یہ نبی علیہ السلام کو قبر کے اندر زندہ سمجھتے ہیں. یہ وہ مشرکانہ عقیدہ ہے جو شرک کی جڑ ہے، اور آج پوری دنیا میں یہ جو مسلمان شرک اور کفر کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ انہی مشرکانہ عقیدوں کی وجہ سے ہیں. حالانکہ قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ تمام انبیاء یہ جنتوں میں زندہ ہیں، ان قبروں میں نہیں. اسی طرح شہداء کی جتنی روایتیں آتی ہیں وہ جنتوں میں زندہ ہیں، ان دنیاوی قبروں میں زندہ نہیں ہیں. ان دنیاوی قبروں میں ان کو زندہ سمجھنا، ان کو سننے والا، اور ہر لمحے چوکنا، اندازہ لگائیے 24 گھنٹے ہر لمحے جو بھی پکارے ان کو سنتے ہیں. ان کے مشرکانہ عقیدے کے مطابق پھر یہ شعر پڑھتے ہیں احمد رضا خان کے اور دوسروں کے کہ ہم پکاریں یہاں آقا سنے مدینے میں، ایسی سماعت پہ لاکھوں سلام. ایسی سماعت، اللہ کے بندو، ایسی سماعت صرف اللہ کی ہے. اللہ کے علاوہ اگر کسی کے بارے میں آپ نے یہ عقیدہ رکھا کہ زندگی میں یا مرنے کے بعد جہاں سے بھی پکارو وہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، تو بتاؤ پھر اور الوہیت کیا ہے؟ اللہ کی ساری صفات دے دیں اللہ کے بندوں کے اندر، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں امت مسلمہ کے اوپر یہ وہ پڑا ہے وقت. ایک تقریر کے اندر میں نے ڈاکٹر اسرار کی بھی یہ تقریر سنی، اس کے اندر یہ وہی والا مشرکانہ شعر دہراتے ہیں کہ امت کے اوپر ایسا وقت آ گیا ہے، اے اللہ کے رسول آپ کرم فرمائیے، کرم فرمائیے. تو یہی تو وہ شرک ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی لڑتے رہے، اور ایسے لوگوں کو کافر اور مشرک کہتے تھے، ان کے ساتھ جنگیں لڑی انہوں نے. لیکن آج سب کا یہ عقیدہ بن گیا، بریلویوں کا، دیوبندیوں کا، اہل حدیثوں تک کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام قبر کے اوپر جا کے صلاۃ والسلام پڑھو تو سنتے ہیں. میاں نذیر دہلوی جو پاکستان اور بر صغیر میں یہ اہل حدیثوں کے بانی سمجھے جاتے ہیں، وہ فتاوی نظریہ کے اندر یہی مشرکانہ شعر لکھتے ہیں، یعنی مشرکانہ عقیدہ کہ بریلویو تم ہر جگہ نبی علیہ السلام کو حاضر ناظر مانتے ہو، ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے، تو پھر یہ کیوں کہتے من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، تو کہ میری قبر کے اوپر جو آ کے صلاۃ والسلام پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں، اور دوسری دور سے جو پڑھتا ہے اس کو فرشتے لے کے آتے ہیں. یہ دو مشرکانہ عقیدے امت کی رگوں کا خون ہے. یہ توصیف الرحمان جو
سعودی عرب سے یہ تقریریں کرتے ہیں بریلویوں کے خلاف، یہ بھی یہ دو مشرکانہ عقیدے رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ جو قبر کے اوپر صلاۃ و سلام پڑھے جانے والا، اس کو اب یہ مان گئے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن دوسری کا کیا کہنا، کہتے ہیں وہ ہمارا ایمان ہے، یعنی وہ جو بے ایمان روایت ہے، مشرکانہ روایت ہے، اس کو کہتے ہیں ہمارا عین ایمان ہے یہ توصیف الرحمان۔ یہاں بحرین میں آئے تھے، ان سے بھی لوگوں نے بات کی تھی، اس کے اوپر پوری طرح ڈٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ دیکھو تقی عثمانی کتنا بڑا عالم دین ہے، لیکن اس مشرکانہ عقیدے کو رد کرنے کی بجائے اس کو اور تقویت پہنچا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہوا ہے۔ تو اس سارے اندھیرے میں صرف ایک شمع روشن ہے، یقین کرو وہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی وہ خبر لی ہے، ان سب کو مشرک قرار دیا ہے کہ یہ بے ایمان سارے کے سارے مشرک ہیں، جو نبی علیہ السلام کو قبر کے اندر زندہ سمجھتے ہیں یا مردوں کے سننے کا عقیدہ رکھتے ہیں، چاہے وہ احمد ابن حنبل ہوں، ابن تیمیہ ہوں، ابن قیم ہوں، ابن حجر عسقلانی ہوں، امام نووی ہوں، یہ سارے کے سارے یہ قبر پرستی کے مواد کو فراہم کرنے والے، اور دوسری طرف یہ عبد القادر جیلانی ہوں، محی الدین چشتی ہوں، اور احمد سرندی ہوں، یا یہ جو آج قریب کے دور کے ڈاکٹر اسرار مودودی صاحب، یہ تقی عثمانی اور فضل الرحمان اور طاہر القادری اور یہ طارق جمیل، یہ سارے کے سارے شرک کے اندر ملوث ہیں۔ اس وجہ سے امت مسلموں کو پوری دنیا میں یہ جو درگت بنی ہوئی ہے میرے بھائیوں، یہ اس کی وجہ سے ہے۔ لہذا نجات کا اب ایک ہی راستہ ہے کہ توحید کی دعوت کو اٹھایا جائے، اللہ کی وحدانیت کی دعوت کو اٹھایا جائے کہ لوگو الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ تمہارا ایک معبود ہے، ان قبر والوں کو مت پکارو، یہ تمہاری نہیں سنتے ہیں، اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے، قیامت سے پہلے کوئی مردہ سر نہیں اٹھا سکتا ہے، چاہے کوئی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی وہ روح واپس نہیں آتی ہے قیامت سے پہلے۔ تو یہ عقیدے اللہ کی کتاب کے ہیں، اور اللہ کی کتاب کو آج بالکل پس پش ڈال کے کوئی سجدہ تعظیمی کے شرک میں لگا ہوا ہے۔ سجدہ تعظیمی کہتا ہے پورے خاندان نے، یعقوب علیہ السلام کے خاندان نے، کہتے ہیں یہ یوسف علیہ السلام کو وہ معروف سجدہ کیا تھا، گھٹنے ٹیک کے کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا۔ اس طرح کے مشرکانہ عقیدے اب سب کے اندر آ گئے، حتیٰ کہ محمد حنیف کے اندر بھی یہ جو توحید کے اوپر اٹھنے والی یہ جماعت تھی، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو توحید کی دعوت اٹھائی تھی، اور اسی پر پوری زندگی وہ بحثیں کرتے رہے، اور مسلک پرستوں سے اور سب سے یہ لڑتے رہے پوری زندگی، اور ایمان خالص کے اوپر جمے رہے، ان کو جناب یہ محمد حنیف صاحب نے اس جماعت کے اندر بھی شرک کا انجیکشن دے کے یہ سجدہ تعظیمی کا شرک، اور اب آگے بڑھے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے اپنی صفت دے دے۔ اس طریقے سے ان کے مشرکانہ عقیدے ہو گئے۔ اللہ کے بندوں کیا کریں، کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، یہ سارے کے سارے مشرک ہو گئے، اللہ ماشاء اللہ۔ کوئی لاکھوں کروڑوں اور میں کوئی ہو جو ایمان خالص کے اوپر ہو، ورنہ اکثریت ان مسلمانوں کی جتنی یہ جماعتیں پائی جاتی ہیں پوری زمین کے اوپر، کوئی ایک جماعت ایسی بھی نہیں ہے جس کے عقیدے کے اندر 100% صفائی ہو، پاکیزگی ہو۔ لہٰذا اب یہی کام کرنا ہے، اس توحید کی دعوت کو اٹھایا جائے، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اپنے بندوں کو، اللہ تعالیٰ اکیلا نہیں چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی عزت کا محافظ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک مخلص اور باصلاحیت لوگ ہمارے ساتھی بنائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر ہماری محبت پیدا کرے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہو، ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان سارے کافروں کے اوپر، سارے مشرکوں کے اوپر، اور سارے ان باغیوں کے اوپر، انتشاریوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں غلبہ عطا فرمائے۔